السلام علیکم پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں ولید ابیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں، پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی بیانات اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے۔ پہلگام حملے کا الزام بغیر ثبوت کے لگایا گیا۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ جنگی مہم جوئی کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ جنگ بندی دوست ممالک کی سہولت کاری سے ممکن ہوئی۔ پاکستان کی طرف سے جواب صرف فوجی اہداف تک محدود تھا۔ بھارت کی جانب سے عام شہریوں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ معرکہ مرسوس میں بھارتی صحافی نے گودی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی۔ بھارتی میڈیا فیک خبریں چلا کر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے من گھڑت رپورٹس چلاتا رہا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے چلائی جانے والی فیک خبریں رسوائی کا سبب بنی۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلا کر آنے والے وقتوں تک بدنام ہوتا رہے گا۔ پاکستانی مسلح افواج کے حملے کے وقت بھارتی میڈیا من گھڑت اور جھوٹی خبریں پھیلاتا رہا۔ بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی خبریں چلائیں کہ بھارت کا پاکستان کے 6 شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ آپریشن بنیان مرسوس میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھی بھارتی فضائیہ کو دھول چٹائی۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں بھارتی ایئر فورس کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ ان تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کے پائلٹس زخمی یا لاپتہ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آپریشن بنیان مرسوس میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھی بھارتی فضائیہ کو دھول چٹائی۔ پاک فضائیہ کے جوابی کارروائی میں بھارتی ایئر فورس کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ ان تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کے پائلٹس زخمی یا لاپتہ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ بھارت کی جارحیت پر پاکستان کے جواب کو دنیا بھر سے دیکھا اور سنا، لیکن بھارتی گودی میڈیا اپنے فوج کا مرال بلند رکھنے کے لیے جھوٹا بیانیہ پھیلاتا رہا۔ سچ کیا ہے کہ سیز فائر کے بعد پتہ چل گیا۔ تصویر میں ڈی جی ISPR سمیت نیول اور ایئر فورس ترجمانوں کے مسکراتے چہرے دنیا کو اپنی جیت کا پیغام دیتے رہے، جبکہ بھارتی فوج ترجمانوں کے چہروں پر چھائی افسردگی ان کی شکست کی غمازی کر رہی تھی۔ بھارت کے پاکستان پر حملے میں 40 شہری اور 11 جوان شہید ہوئے، جبکہ 7 خواتین 15 بچے شہداء میں شامل ہیں۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے۔ پاک آرمی کے 6 جوان، ایئر فورس کے 5 افسران نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی جارحیت سے مسلح افواج کے 78 جوان زخمی ہوئے، جبکہ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے درمیان شب ہندوستانی مسلح افواج نے بلا اشتعال اور وحشیانہ حملے شروع کیے، جن میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی قربانیاں جرأت، جذبے اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ڈیٹیل مملکت اور وزیر اعظم کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارتی جارحیت نے پورے قوم کو مزید مضبوط اور متحد کر دیا۔ آپریشن بنیان مرسوس نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پورے قوم پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فوج پاکستان کے بہادر افسران اور جوانوں نے وطن سے کیا اپنا عہد پورا کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کے اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری ریاست بھرپور طور سے انجام دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پورے قوم کے ہیرو۔ دشمن کو جس طرح شکست دی اور فرنٹ فٹ سے مسلح افواج کو لیڈ کیا، اس سے پورے قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عالمی برادری کو پتہ چلنا چاہیے مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے۔ 37 معاہدے کی شقوں پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا ٹاک۔ مزید کہا مودی نے تقریر میں معاملہ سمیٹنے کی کوشش کی۔ معاملہ اتنا بکھر گیا ہے، اس سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ مودی کے بھی دن گنے جا چکے۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مودی کے خلاف تنقید ہو رہی ہے۔ بھارت سے جنگ جیتنے پر افواج پاکستان کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اور پاک افواج نے دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو وہ نقصان پہنچایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پورے قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔
پیپلز پارٹی کی رہنما شیر رحمان کی پریس کانفرنس۔ نیر حسین بخاری نے کہا امریکہ نے جنگ بند کرانے کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا، مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی مسئلہ بن گیا، پانی اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ ندیم افضل چند نے کہا بھارت نے معصوم بچوں کو شہید کر کے کھلی دہشت گردی کی ہے۔ بھارت کے خلاف تمام آپریشن کی تیاری اور منظوری نواز شریف نے دی۔ نواز شریف اپنے ایکشن کے ذریعے بولتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب کا تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب۔ اسما بخاری کہتی ہیں مودی اور اس کے کارندے اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، پنجاب حکومت اور ہماری افواج اب بھی ہر وقت الرٹ ہیں۔ بھارتی فلموں میں تو پاکستان کو ہرا سکتا ہے مگر حقیقت میں نہیں۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی نے کہا بھارت کو اپنے دفاعی سسٹم، جنگی طیاروں اور فوج پر فخر تھا، پاک افواج نے تینوں کو شکست دی۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارتی سرپرستی کے شواہد منظر عام پر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد گروپوں اور کالعدم تنظیموں کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ بھارتی سرپرستی کا ثبوت بھارتی میڈیا، نریندر مودی اور وزیر دفاع کے بیانات سے ثابت ہوتے ہیں۔ دہشت گرد گروپوں کے سرگنا لاجسٹک آپریشنل بریفنگز کے لیے بھارت کا باقاعدگی سے دورہ کرتے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کو طبی علاج کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ 2016 میں کالعدم تنظیم BLA کے سرگنا اسلم اچو بھارت گیا اور اسلم اچو نے بھارت پہنچنے پر نہ صرف بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکاروں سے ملاقات کی جبکہ اسلم دہلی کے ہسپتال میں زیر علاج بھی رہا۔ BLA کے سرگنا نے عبدالحمید جعلی نام رکھ کر افغان پاسپورٹ کا استعمال کیا۔ کراچی چینی قونصلیٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ کالعدم BLA اور مجید برگیڈ کا سرگنا اسلم اچو تھا۔ ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے کراچی، جہاں پہ گورنر سندھ کامن ٹسوری کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب۔ بلکہ برتری کی بنیاد پر ثابت کر دیا ہے۔ الحمدللہ آج اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ آج اگر دشمن کشمیر پر بات کرے گا، مقبوضہ کشمیر پہ اور پانی کے معاہدوں پر، تو وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گی۔ یہ ہماری افواج پاکستان نے اور میرے فاتح سپہ سالار نے پاکستانی قوم کو اس خطے میں طاقت کی بنیاد پر اپنا حق دلا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آج میں پاکستان میں ان غلام قوتوں کو جو اپنے آقاؤں کے اشارے پر ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کر رہے تھے، خاص طور پر بلوچستان میں KPK میں، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے آقا خود کو نہ بچا پائے تو اب تمہیں کیسے بچائیں گے؟ صحیح یا غلط؟ درست کہ آج جو بلوچستان میں BLA اور KPK میں دہشت گردی کر رہے تھے، آج جن کے بلبوتے پہ کر رہے تھے، جن کے اسپانسرشپ میں کر رہے تھے، آج ان کا حشر دیکھ لو کہ تمہارا حشر کیا کیا ہے پاکستان کی افواج نے۔ اور ہمارا یہ جو افواج پاکستان کا اور فورسز کا لڑنا ہے، ہماری تاریخ تو 1400 سال پرانی ہے۔ الحمدللہ غزوہ بدر میں 313 جس طرح مجاہدین نے ہزاروں لوگوں کو شکست دی تھی، اس طرح آج تم اپنے اربوں روپے کے ایئر کرافٹ لے آؤ، آج تم اربوں روپے 80 بلین ڈالر افواج پر اپنی خرچ کر لو، لیکن ہمارے جیسے پروفیشنل افواج کے فورسز کے جوان تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ پیسوں سے نہیں ملتے، یہ جذبے سے ملتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جذبے سے ملتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے نعروں کے جواب بھی سننا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کا جب کوئی بھی میزائل داغا جاتا ہے تو نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر کی گونج ہوتی ہے،
ये वो जज्बा है जिसने तुम्हें तादाद में ज्यादा होने के बावजूद, तुम्हें अपने बजट में ज्यादा होने के बावजूद इस अफवाज ने, इन फोर्सेस ने, इन एयरफोर्स के पायलट्स ने, इन नेवी के जवानों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जिस कंपनी ने तुम्हें एयरक्राफ्ट सप्लाई किए थे, अब उन्होंने कहा है कि आइंदा बगैर पायलट के तुम्हें सप्लाई नहीं करेंगे। तुमने हमारे एयरक्राफ्ट की वैल्यू गिरा दी है। कौन से पायलट तुमने ट्रेन किए थे? ऐसा जो अल्लाह ताला ने मौजा दिया है, मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं, अपने जवानों को, अपनी हुकूमत को, कि ये जो एक और मौका 1965 के बाद इस खित्ते में पाकिस्तान को मिला है, आज पाकिस्तान की इज्जत और वकार और ताकत में बेइंतहा अल्लाह ताला ने इजाफा कर दिया। मैं जब ये जफर अब्बास भाई गवाह हैं। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि बानी पीटीआई के पैरोल पर रिहाई का मामला है। बानी पीटीआई के पैरोल पर रिहाई की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। अपडेट के रखेंगे आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक, इसमें बानी पीटीआई के पैरोल पर रिहाई का ये मामला है। बानी पीटीआई के पैरोल पर रिहाई की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की पैरोल पर रहाई से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियामीन खान गंडापुर ने दरख्वास्त दायर की थी, और जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर थी वो एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अलियामीन खान गंडापुर की दरख्वास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात जो है वो दायर कर दिए थे, और उसमें एक एतराज़ ये था कि पैरोल पर रहाई की दरख्वास्त जो है वो मुतासरा शख्स की जानिब से खुद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती स्कीमों और अशिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए खुद मैदान में निकल पड़ी हैं। मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट का मुआयना किया है। मरीम नवाज ने सब्ज़ी की दुकान पर कीमतों का पूछा और मरीम नवाज ने खातून को गले लगाया। सब्जियों के रेट पूछे, खातून ने सब्जियों के नर्ख में कमी के बारे में बताया। वज़ीर आला पंजाब ने चबुर्जी के इलाके में बाजार का दौरा किया और शहरियों ने बाजार के नई बनने वाली सड़क अरसा दराज से ख़राब होने का बताया। मरीम नवाज का कहना है कि देखना चाहती हूँ कि लाहौर के इलाकों की गलियाँ कैसी हैं। शहरी ने कहा कि हमारी गलियाँ टूटी हुई थीं, हर तरफ गंदगी थी, आपने सब ठीक कराया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शहरी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज को दुआएं। मुल्क भर में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज है। ताहम अपर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मौसमियाती माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशन गोई की है, जबकि मुल्क के जनूबी मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, मोहनजोदड़ो और लाड़काना में पारा 45 डिग्री तक पहुँचा। ओगला ने RLNG की कीमतों में कमी कर दी है। सुई सौदरन के लिए फी MMBTU की कीमत में $1.7 की कमी की गई है। नई कीमत $10.87 फी MMBTU हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सनतकारों और बरामद कंदगान के वफ़द की मुलाकात हुई है। टैरिफ में इस्लाहात के प्रोग्राम पर बातचीत हुई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात हुकूमत के निजी शोबे और सनती बरादरी से जारी मशावरती अमल का हिस्सा थी। तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को इस्लाहात के अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। अमरीकी सदर पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया है। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी काबीना का अमरीकी सदर से तारुफ करवाया। सऊदी ख़वातीन हुकाम ने अमरीकी सदर के साथ मुसाफा भी किया और ट्रंप ने अमरीकी वफ़द को वली अहद के साथ तारुफ करवाया। अमरीकी सदर सऊदीया के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी जाएंगे।
نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.